اس رات کے پردے میں جرم و سزا کی مکمل کہانی۔ ایک روز صبح کے وقت تھانے میں سیدو بی بی جو ایک ادھیڑ عمر عورت تھی 2-3 آدمیوں کے ساتھ تھانے میں آئی۔ اس نے رپورٹ یہ دی کہ گزشتہ رات اس کے گھر ڈاکہ پڑا ہے اور ڈاکو اپنے ہی ایک ساتھی کو گولی مار کر جان سے مار گئے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ یہ گولی اتفاقیہ چل گئی تھی یا کسی وجہ سے ساتھیوں نے دانستہ اس ساتھی کو گولی ماری تھی۔ ڈاکو 3 تھے، وہ اپنے ساتھی کی لاش سیدو بی بی کے گھر ہی چھوڑ کر مال و متاع لوٹ کر بھاگ گئے تھے۔ یہ رپورٹ تھانے کے محرر ہیڈ کانسٹیبل محمد علی نے لی۔ وہ خاصا تجربہ کار تھا۔ اس نے سیدو بی بی کے حوالے سے FIR تحریر کر لی۔ یہ خاص طور پر نوٹ فرمائیں کہ ابھی پاکستان کے تھانوں میں آج والی ٹال مٹول شروع نہیں ہوئی تھی۔ محرر ہیڈ کانسٹیبل محمد علی کہہ سکتا تھا کہ نہ بڑے تھانے دار موجود ہے اور نہ چھوٹا تھانے دار، اس لیے رپورٹ نہیں لی جا سکتی۔ پھر کبھی آنا۔ میرے اس محرر نے اپنا فرض دیانتداری سے پورا کیا، FIR تحریر کی اور سیدو بی بی سے کہا کہ اب وہ اپنا پورا بیان دے کہ یہ واردات کس طرح ہوئی ہے۔ سیدو بی بی نے جو بیان دیا وہ اس طرح تھا کہ گزشتہ رات وہ روزمرہ معمول کے مطابق کھانا کھا کر اور دروازے کی اندر کی کنڈی لگا کر سو گئی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو کراچی میں ملازمت کرتا تھا اور اس کی بہو اپنے میکے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس کے میکے جانے کی وجہ یہ تھی کہ رات شب برات تھی اور سیدو بی بی نے حلوہ پکا کر بہو کو دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ شب برات کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے گھر ہی رہے۔ اس طرح سیدو بی بی گھر میں اکیلی تھی۔ اس کا خاوند وفات پا چکا تھا۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ ڈاکوؤں نے اس کے کمرے کے دروازے کا ایک کواڑ اکھاڑ لیا تھا اور اس طرح وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ڈاکوؤں نے دیوار پھلانگ کر صحن کے باہر والے دروازے کی کنڈی کھول لی تھی یا وہ کسی اور طریقے سے مکان میں داخل ہوئے تھے۔ سیدو بی بی ہڑبڑا کر جاگی۔ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ انہوں نے سیدو بی بی کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی اور کہا کہ وہ بتائے کہ نقدی اور زیورات کس جگہ رکھے ہیں۔ قدرتی بات ہے کہ وہ 3 آدمی تھے اور یہ اکیلی عورت تھی۔ اس نے ڈاکوؤں کے آگے ہاتھ جوڑے، روتے ہوئے منت سماجت کی۔ ڈاکو رحم کرنے کے لیے نہیں آیا کرتے اور پھر وہ بہت جلدی میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے 2 ٹرنکوں کے تالے توڑے۔ نقدی اور زیورات انہی ٹرنکوں میں تھے جو ڈاکوؤں نے سمیٹ لیے۔ زیورات بہت قیمتی تھے اور رقم 2000 روپیہ تھی جو اس زمانے کی بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ اس دوران سیدو بی بی کو معلوم نہیں کس طرح ایک ڈاکو کو پستول کا فائر ہوا۔ گولی ان کے اپنے ایک ہی ساتھی کے سر میں لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے 2 ڈاکوؤں نے بڑی تیزی سے مال سمیٹا اور اپنے ساتھی کی لاش وہیں پھینک کر بھاگ گئے۔ سیدو بی بی نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ دوڑ کر صحن میں گئی اور شور مچایا۔ گاؤں کے کئی آدمی اس کے شور پر جاگ اٹھے اور اس کے گھر میں آ گئے۔ گاؤں کا نمبردار ملک یار خان بھی آ پہنچا۔ نمبردار نے پہلا کام یہ کیا کہ جو کواڑ اکھاڑا گیا تھا وہ اپنی جگہ پر لگا دیا اور کہا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ محرر ہیڈ کانسٹیبل نے یہ سارا بیان تحریر کر لیا، سیدو بی بی کا انگوٹھا لگوایا اور ایک نقل سیدو بی بی کو دے دی اور 2 کانسٹیبلوں کو سیدو بی بی کے ساتھ اس کے گھر روانہ کر دیا تاکہ جائے واردات پر کوئی رد و بدل اور گڑبڑ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے FIR کی ایک نقل مجھے وہاں بھجوا دی جہاں میں ایک اور کیس کی تفتیش میں مصروف تھا اور ایک نقل ASI سعید اقبال حسین شاہ کو بھجوا دی جو کہیں اور اپنے فرائض میں لگا ہوا تھا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں اس قسم کی کوئی تفصیل نہیں لکھ رہا کہ فلاں سے بیان دن کے وقت کے لیے گئے یا رات کو میں نے فلاں کارروائی قتل کے کتنے دنوں بعد کی۔ آپ وقت اور دنوں کا خیال نہ کریں، میں لمحہ بلمحہ اپنی تفتیشی سرگرمیاں بیان کرتا جاؤں گا۔ مجھے جو ہی اطلاع وقوعہ ملی میں اپنی گھوڑی پر سوار ہوا اور واردات والے گاؤں دن کے پچھلے پہر پہنچ گیا۔ 2 کانسٹیبل وہاں موجود تھے۔ نمبردار ملک یارن خان بھی وہاں موجود تھا۔ سیدو بی بی گھر کے ایک کونے میں اداس اور پریشان بیٹھی تھی۔ کچھ لوگ صحن میں کھڑے تھے، ان سب کو باہر نکالا اور میں نے صحن میں کرسی رکھوا کر نمبردار کو پاس بٹھا لیا۔ جائے واردات دیکھنے سے پہلے میں نمبردار سے کچھ ضروری باتیں پوچھنا چاہتا تھا۔ نمبردار نے ابھی بات شروع کی ہی تھی کہ سیدو بی بی میرے پاس آن کھڑی ہوئی اور رونا شروع کر دیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی، صحت مندی کی وجہ سے عمر سے کچھ کم لگتی تھی۔ میں نے نمبردار کی بات وہیں رکوا دی اور مکان کے اندر کا جائزہ نظروں سے لینے لگا۔ صحن خاصا کشادہ تھا، ایک طرف کچھ مویشی بندھے ہوئے تھے۔ مکان پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا
اور اسے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ یہ متوسط طبقے کا ذمہ دار گھر ہے۔ اب میں موقع واردات دیکھنے کے لیے اٹھا۔ FIR کے مطابق پہلے دروازے کا کواڑ دیکھا جو اکھاڑا گیا تھا۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا کہ یہ دروازہ اتنا مضبوط نہیں تھا، لیکن یہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ آسانی سے اکھڑنے والا نہیں تھا۔ بہت زیادہ زور لگا کر یا کسی بڑے اوزار کے ذریعے کواڑ اکھاڑا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کواڑ کو قانون قاعدے کے مطابق اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کا فرد تیار کر لیا۔ نمبردار ملک یارن خان کو اور آبادی کے ایک معزز آدمی کو ساتھ لے کر میں کمرے میں داخل ہوا۔ فرش پر لاش پڑی تھی۔ گولی اس کے سر کے بائیں طرف سر کے اوپر والے حصے میں لگی اور کھوپڑی میں سے نکل گئی تھی۔ دماغ یعنی مغز کھوپڑی سے تھوڑا سا باہر نکلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ خون بہہ بہہ کر جم گیا تھا۔ آنکھیں بھی کھلی ہوئی اور منہ بھی کھلا ہوا تھا۔ یہ ایک توانا اور طاقتور آدمی کی لاش معلوم ہوتی تھی اور وہ قدآور بھی تھا۔ اس کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں۔ جناب خان صاحب، نمبردار نے گھبرائی ہوئی آواز میں بڑی تیزی سے کہا، یہ تو ہمارے اپنے گاؤں کا آدمی سیدن شاہ ہے۔ نمبردار نے مختصر بتایا کہ مقتول بد کردار، بدمعاش اور جابر آدمی تھا۔ اس موقع پر معزز آدمی نے جو میرے ساتھ تھا تصدیق کر دی کہ یہ اپنے گاؤں کا آدمی ہے اور اس شخص میں شرافت کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے ابھی ان دونوں سے مقتول کے بارے میں کوئی اور بات نہ پوچھی۔ مجھے یہ خیال ضرور آیا کہ سیدو بی بی اسی گاؤں کی رہنے والی ہے۔ اس مقتول سیدن شاہ کو اسی طرح جانتی ہوگی جس طرح نمبردار جانتا تھا، لیکن تھانے میں دیے ہوئے اپنے بیان سے اس نے یہ بتایا کہ مرنے والا اس کے گاؤں کا آدمی ہے جس کا نام سیدن شاہ ہے۔ میں نے یہ اپنا خیال ذہن میں محفوظ کر لیا اور پھر میں ملاحظہ موقع میں مصروف ہو گیا۔ لاش کے قریب چلم حقہ پڑی ہوئی تھی اور اس کے قریب فرش پر چلم کی ٹوپی سے پھینکا ہوا اور کچھ جلا ہوا تمباکو اور اس کی راکھ پڑی تھی۔ اسے میں نے خاص اہمیت دی۔ مجھے یہ خیال آیا تھا کہ اس علاقے میں چلم ہر گھر میں پی جاتی ہے، لیکن یہ عادت مردوں میں ہے، عورتوں میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس گھر میں کوئی مرد نہیں۔ میں نے نمبردار کے کان میں کہا کہ وہ سیدو بی بی سے پوچھے کہ وہ چلم خود پیتی ہے۔ نمبردار جواب لایا کہ سیدو بی بی چلم نہیں پیتی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پنجاب کے دوسرے علاقوں والا حقہ نہیں تھا جس میں ایک بار تمباکو بھر لیا جاتا ہے اور ساری محفل باری باری کش لگاتی ہے۔ یہ سیدھی نال والا حقہ ہوتا ہے جس پر چھوٹی سی ٹوپی دوسری نالی پر رکھی جاتی ہے اور ہر بار تھوڑا سا تمباکو ڈال کر ایک آدمی پیتا ہے اور راکھ پھینک دیتا ہے۔ میں نے فرش پر پھینکی ہوئی راکھ اور ادھ جلے تمباکو کا کچھ حصہ اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کا بھی فرد تیار کر لیا۔ پھر میں موقع پر دوسری اشیاء دیکھنے لگا۔ لاش کے قریب ایک کرسی پڑی ہوئی تھی اور اس پر گدی رکھی تھی۔ لاش کے ساتھ ہی نوار کی بنی چھوٹی چوکی پڑی تھی جسے پیڑھی کہتے ہیں۔ کمرے میں ایک طرف چارپائیاں اور ان کے اوپر چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ میں نے جو انتہائی ضروری چیز دیکھی وہ 2 ٹرنک تھے جن کے کنڈے ٹوٹے ہوئے تھے۔ سیدو بی بی کے بیان کے مطابق زیورات اور نقدی ان ٹرنکوں ہی سے ڈاکو نے نکالے اور لے گئے تھے۔ اگر مرنے والا شخص کوئی اجنبی ہوتا جسے گاؤں کو کوئی آدمی نہ پہچان سکتا تو اسے میں ڈاکے کا عام کیس سمجھتا اور اس کے مطابق تفتیش کرتا، لیکن نمبردار نے یہ کہہ کر کہ یہ تو اپنے گاؤں کا آدمی ہے مجھے اشارہ دے دیا تھا کہ میں تفتیش سنبھل کر اور بہت ہی گہرائی میں جا کر کروں۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی نہیں تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی یہ سوال کیا کہ اگر مقتول کو کوئی نشہ آور چیز دی گئی تھی۔ لاش کے قریب 2 خالی پلیٹیں پڑی تھیں۔ ایک پلیٹ میں سالن کھایا گیا تھا جس کے نشانات صاف نظر آتے تھے۔ دوسری پلیٹ کو غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ اس میں حلوہ کھایا گیا ہے، ساتھ ہی پانی کا گلاس بھی پڑا تھا۔ یہ سارا نقشہ بتاتا تھا کہ یہاں بڑے آرام سے کھانا کھایا گیا ہے اور پھر چلم پی گئی ہے۔ میرے سراغ رساں دماغ میں یہ خیال آیا کہ عورتیں ان برتنوں کو کبھی اس طرح ادھر ادھر پڑا نہیں رہنے دیتی جن میں کھانا کھایا گیا ہو۔ دوسرا سوال ذہن میں یہ آیا کہ مقتول کو کیا اسی جگہ گر کر مرنا تھا جہاں برتن پڑے تھے اور چلم بھی رکھی ہوئی تھی؟ اگر چلم سیدو بی بی نہیں پی تھی تو وہ اسے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتی، لیکن اس نے تو صاف کہا تھا کہ وہ چلم نہیں پیتی اور گھر میں چلم پینے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ادھر ادھر نظریں دوڑا کر چلی ہوئی گولی کا سکہ مل گیا، اسے بھی میں نے قبضے میں لے لیا اور دوسری اشیاء کی طرح سر بمہر کر لیا۔ موقع واردات پر جو اشیاء قبضے میں لی جاتی ہیں انہیں باقاعدہ ایک خاص طریقے سے پیک کر کے سر بمہر سیل کر لیا جاتا ہے، پھر ان کے کاغذات تیار ہوتے ہیں اور ان کاغذات پر گواہوں کے دستخط یا نشان انگوٹھا لیے جاتے ہیں۔ میں نے یہ کاغذات تیار کیے اور گواہوں کے دستخط کروائے اور پھر لاش نوشہرہ سول ہسپتال برائے پوسٹ مارٹم بھجوا دی۔
سیدو بی بی کے بارے میں پہلے بتایا ہے کہ صحت مند جسم اور اچھی شکل و صورت کی عورت تھی اور متمول یعنی کہ کھاتے پیتے گھرانے ذمہ دار گھر کی عورت تھی۔ عام دیہاتی عورتوں کی طرح گموار دیہاتن نہیں تھی۔ اس کا ایک بیٹا جس کا نام رحم داد تھا کراچی میں ملازم تھا، 2 بیٹیاں تھیں جو ساتھ والے گاؤں میں بیاہی ہوئی تھیں۔ مویشیوں کے لیے اور گھر کی دیکھ بھال کے لیے ایک نوکر تھا، مزیرہ بھی تھا، لیکن سیدو بی بی گھر میں بہو کے ساتھ رہتی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے گھر میں بہت سی عورتیں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ میں وہاں سے نکلنے ہی لگا تھا کہ سیدو بی بی میرے پاس آ گئی۔ میری ایک عرض پر ضرور غور کرنا۔ سیدو بی بی نے بڑی آہستہ سے مجھے کہا، آپ تفتیش اسی طرح کریں جس طرح میں نے تھانے میں بیان لکھوایا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ گاؤں میں پارٹی بازی ہے اور یہاں لوگ اپنی سیاست چلاتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ بعض لوگ آپ کے کانوں میں میرے خلاف غلط باتیں ڈالیں گے اور آپ کو گمراہ کریں گے۔ میں کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گا سیدو، میں نے کہا، میں یہ ساری باتیں سمجھتا ہوں۔ میں نے اسے یہ بات کہی تو اس نے مجھے رشوت پیش کی۔ اس کی یہ پیشکش مجھے ناگوار گزری جو وہ سمجھ گئی، لیکن مجھے اس میں شک میں ڈال دیا کہ یہ عورت اپنے مقصد کے مطابق تفتیش کروانا چاہتی ہے، لیکن میں نے ان اشاروں پر تفتیش کرنی تھی جو میرے سامنے آئے تھے اور آنے والے تھے۔ بہرحال میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تم اگر سچی ہو تو تمہیں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، نہ کوئی تمہارا مخالف مجھے گمراہ کر سکتا ہے۔ میں نے اسے بات کہہ تو دی، لیکن یہ بھی سوچا کہ اس نے یہ بات مجھے کیوں کہی ہے۔ یہ ڈاکہ زنی کی واردات تھی جس کی تفتیش میں نے کرنی ہی تھی۔ یہ میری سمجھ سے بالا تھا کہ اس میں مخالفین کی کیا سیاست چل سکتی ہے۔ اتنے میں میرا ASI سید اقبال حسین شاہ مرحوم بھی 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ آ گیا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ کسی اور جگہ ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا۔ اطلاع ملنے پر آ گیا۔ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرا یہ ASI میرے دل میں ایک جہاں دیدہ اور دانش مند بزرگ کی حیثیت رکھتا تھا۔ میں نے اسے علیحدگی میں سنایا کہ میں نے اب تک کیا دیکھا اور کیا معلوم کیا ہے۔ میں نے اسے اپنے شکوک بھی بتائے۔ اب دیکھیں کہ اس وقت پولیس آفیسر اپنے فرائض میں کتنے چاقو چبند اور مخلص تھے۔ سید اقبال حسین شاہ میرے پاس موزہ جاڑا کی طرف آ رہا تھا۔ اسے اس گاؤں کے 1-2 آدمی مل گئے تھے۔ اقبال حسین شاہ نے ان سے اس واردات کے بارے میں معلوم کرنا شروع کر دیا۔ اس توقع پر یوں کیا تھا کہ شاید کوئی اسے اشارہ یا سراغ مل جائے۔ ان آدمیوں سے اسے کچھ باتیں معلوم ہو گئی تھیں جو میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ اب صحیح طریقے سے تفتیش شروع کرنی تھی۔ نمبردار نے میرے کہنے پر ایک گھر میں ہمارے لیے بیٹھنے کا انتظام کر دیا۔ جیسا کہ آپ تفتیشی کہانیوں میں پڑھتے رہتے ہیں، ہر پولیس آفیسر پہلے واردات کے بارے میں مختلف ذرائع سے معلومات اور پس منظر معلوم کر لیتا ہے۔ میرے ان ذرائع میں ایک تو نمبردار تھا، محلے کے 1-2 معززین تھے اور پھر 2 وہ خفیہ مخبر تھے جن کے بارے میں کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا کہ یہ پولیس کے مخبر ہیں۔ مجھے یہ تو یاد نہیں رہا کہ فلاں بات کس نے بتائی اور فلاں کس اشارے سے ملا۔ میں وہ باتیں تحریر کر دیتا ہوں جو تفتیش شروع کرنے سے پہلے میری اور ASI اقبال شاہ کی کوششوں سے معلوم ہوئیں۔ یہ تو بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ڈاکہ زنی کی یہ واردات صرف ڈاکہ زنی نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور بات بھی ہے۔ ایک بات تو سب سے پہلے معلوم ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بات گاؤں کے ہر کس و ناقص کو معلوم ہے۔ بات یہ تھی کہ وقوع قتل سے 2 مہینے پہلے سیدو بی بی کی بہو روشن بی بی کھیتوں کی طرف گئی ہوئی تھی۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے اسے مقتول سیدن شاہ راستے میں مل گیا اور اس نوجوان لڑکی کے ساتھ چھیڑ خانی کی۔ یہ صرف زبانی چھیڑ خانی نہیں تھی بلکہ کسی حد تک دست درازی بھی تھی۔ روشن بی بی نے شور مچایا اور سیدن شاہ کو گالیاں بھی دیں۔ سیدن شاہ بدمعاش قسم کا آدمی تھا۔ اس نے ہاتھا پائی کی اور اس میں اس لڑکی کا دوپٹہ اتار لیا، یا شاید دوپٹہ سر سے سرک کر گر پڑا جو لڑکی وہیں چھوڑ کر گھر کو بھاگ گئی۔ گھر آ کر اس نے اپنی ساس سیدو بی بی کو بتایا کہ سیدن شاہ نے اس پر دست درازی کی ہے، اس کا دوپٹہ اتار لیا ہے۔ عام طور پر دیہاتی علاقوں میں اور خصوصاً واردات والے اس علاقے میں کسی مرد کی یہ حرکت قابل معافی نہیں سمجھی جاتی تھی اور ایسے مرد کو واجب القتل قرار دے دیا جاتا تھا۔ کسی عورت کا دوپٹہ اتار لینے کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا جیسے اس شخص نے اس عورت کو جبری آبروریزو کرنے کی کوشش کی ہو، جیسے اس شخص نے اس عورت کی جبری آبرو ریزی کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس علاقے میں آج بھی یہی دستور چل رہا ہے۔ کوئی مرد کسی عورت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ سیدو بی بی نے اپنی بہو کی زبانی سیدن شاہ کی حرکت سنی تو وہ غیظ و غضب سے آگ بگولا ہو گئی۔ اگر اس کے گھر میں کوئی مرد ہوتا تو اسی وقت سیدن شاہ یا اس گھر کا مرد قتل ہو جاتا۔ سیدو بی بی نے گھر میں مرد نہ ہونے کی مجبوری کے تحت یا کچھ اور سوچ کر خاموشی اختیار کر لی۔ اتفاق سے 2-3 دنوں بعد کراچی سے اس کا بیٹا 2-4 دنوں کی چھٹی پر آ گیا۔ آتے ہی اسے سیدن شاہ کی حرکت معلوم ہوئی
تو وہ اپنی بےعزتی کا انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ رحمداد خان ابھی نوجوانی کی عمر میں تھا اور سیدو بی بی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ سیدو بی بی ڈر گئی کہ اس کا بیٹا کہیں مارا ہی نہ جائے، وہ پہلے ہی بیوہ تھی۔ اس نے بیٹے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی لیکن یہ غیرت مند نوجوان کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ ماں نے آخر اسے کہا کہ وہ پہلے ہی بیوہ ہے، اگر بیٹا بھی نہ رہا یا سیدن شاہ کو قتل کر کے سزائے موت یا عمر قید پا گیا تو پیچھے کوئی مرد نہیں رہے گا اور روشن بی بی کی عزت کی حفاظت ایک مسئلہ بن جائے گا۔ سیدو بی بی نے اپنے بیٹے رحمداد کو یہ بھی کہا کہ وہ اتنی بے غیرت اور ڈرپوک نہیں کہ وہ سیدن شاہ کو بخش دے گی۔ وہ اپنے تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے گاؤں میں پنچایت بٹھائے گی اور یہ پنچایت سیدن شاہ کو سزا دے گی۔ پھر مجھے یہ معلوم ہوا کہ سیدو بی بی نے اپنے بیٹے کو واپس کراچی بھیج دیا لیکن اس نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور نام پنچایت بٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے تو بالکل ہی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں اور ایسا اقبال شاہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ سیدن شاہ سیدو بی بی کے گھر کس طرح آیا اور اگر وہ ڈکیتی کی نیت سے آیا تھا تو اسے اپنے ساتھیوں نے گولی کیوں ماری؟ کیا یہ گولی واقعی اتفاقاً چل گئی تھی؟ پھر یہ سوال کہ وہ دو آدمی کون تھے؟ مجھے ایک خیال آیا، سیدو بی بی کی بہو روشن بی بی نے سیدن شاہ کی بہت بےعزتی کی تھی، اسے گالیاں بھی دی تھیں اور پھر سارے گاؤں میں اس کے خلاف یہ بات پھیلا دی تھی۔ سیدن شاہ کوئی شریف آدمی تو تھا نہیں اور نہ ہی وہ تعلیم یافتہ تھا کہ یہ سوچ کر دبک جاتا کہ اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ بہت بری حرکت کی ہے اور لڑکی نے اپنا کچھ نہ کچھ رد عمل تو ظاہر کرنا ہی تھا۔ سیدن شاہ کے کردار میں کوئی اچھائی نہیں تھی، وہ اپنی اس حرکت کو جائز اور قابل فخر سمجھتا ہوگا، اس لیے اس نے اپنی بے عزتی کا انتقام اس طرح لیا کہ دو آدمیوں کو ساتھ لے کر سیدو بی بی کے گھر ڈکیتی کی واردات کر دی۔ اسے معلوم ہوگا کہ اس عورت کے گھر میں زیورات بھی ہیں اور روپیہ پیسہ بھی۔ اگر ایسا ہی ہوا تو پھر یہ واردات انتقامی تھی، اس کا مقصد لوٹ مار نہیں تھا۔ سیدن شاہ نے سارا مال اپنے دونوں ساتھیوں کو دے دیا ہوگا۔ یہ سوچ بھی آئی کہ سیدن شاہ اگر انتقام لینا چاہتا تھا تو وہ خود یہ واردات کرنے کے لیے کیوں گیا؟ وہ اتنا تو سوچ سکتا تھا کہ سیدو بی بی اسے پہچان لے گی، وہ 2-3 آدمیوں کو بھیج دیتا اور خود نہ جاتا۔ میں نے معلوم کر لیا تھا کہ سیدن شاہ کوئی بیوقوف اور احمق آدمی نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں جو میرے ذہن میں آ رہی تھیں مجھے اس واردات کے بارے میں شک میں ڈال رہی تھیں اور اس شک کا مرکز سیدن شاہ اور اس کی موت تھی۔ میں مختلف اشخاص سے معلومات اور رائے لے رہا تھا۔ ایک شخص کو اٹھایا تو نمبردار یارن خان میرے پاس آ بیٹھا۔ اس نے بات ذرا مختصر کی، کہنے لگا کہ اس کی رائے یہ ہے کہ سیدو بی بی کوئی معمولی سی دیہاتی عورت نہیں، بڑے اچھے اور باوقار خاندان کی عورت ہے اور یہ مانا ہی نہیں جا سکتا کہ اس نے سیدن شاہ کو اپنی بہو کی بےعزتی معاف کر دی ہو۔ نمبردار نے یہ رائے دی کہ اسے پکا شک ہے کہ سیدو بی بی نے سیدن شاہ کو جھانسا دیا اور اسے اپنے گھر بلوا کر قتل کروا دیا۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا لیکن مسئلہ یہاں پر آ کر الجھ جاتا تھا کہ جھانسا کیسے دیا اور پھر ڈکیتی کی واردات میں سیدن شاہ کو کس طرح لایا گیا۔ میں مان چکا تھا کہ ڈاکہ زنی ہوئی ہے اور ٹرنکوں کے تالے توڑ کر ڈاکو مال لے گئے ہیں۔ ملک یارن خان خود اونچے خاندان کا آدمی تھا اور پولیس جیسی عقل اور چھٹی حس رکھتا تھا، اس نے یہ رائے ویسے ہی نہیں دی تھی۔ نمبردار اپنے گاؤں کے ہر گھر اور بندے پر نظر رکھتے تھے، انہیں احساس تھا کہ کسی بھی شخص یا اس کے گھر کے بارے میں یہ معلومات پولیس کو مطلوب ہو سکتی ہیں۔ اس نمبردار کو ایک خاص بات معلوم ہوئی تھی اور اسی پر اس نے اپنی رائے دی تھی۔ میں نے جب اس سے تفصیل پوچھی تو اس نے بہتر سمجھا کہ یہ بات مجھے خود سنانے کی بجائے اس شخص کی زبانی سنائے جس سے اسے معلوم ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ جلدی واپس آ گیا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی کو میرے پاس بھیج دیا۔ اس کا نام کریم بخش تھا۔ میں نے اپنے مطلب کی خاطر اس کا استقبال بڑے احترام سے کیا۔ یہ لوگ جو عوام تھے ایسی ضبط افزائی کو بہت پسند کرتے تھے لیکن میں ان سے کسی کے ساتھ زیادہ بے تکلف نہیں ہوتا تھا کیونکہ بعض لوگ تھانے داروں کی بے تکلفی حاصل کر کے چھوٹی موٹی وارداتیں شروع کر دیتے تھے۔ اس شخص کریم بخش نے یہ بات بتائی کہ اس گاؤں میں ایک مراسن ہے جو جھاڑ پونچھ کا کام کرتی ہے، تعویذ وغیرہ بھی دیتی ہے اور کچھ الٹے سیدھے عمل بھی کرتی ہے۔ اس عورت کا نام تو اس نے پھاتو بتایا، یہ بھی بتایا کہ پھاتو سیدو بی بی کی رازدار سہیلی بنی ہوئی ہے۔ میں سمجھ نہ سکا کہ کریم بخش نے یہ بھی کہا کہ پھاتو کو بلانے میں ذرا احتیاط کریں، میرا خیال ہے یہ لوگ اس عورت سے ڈرتے ہوں گے کہ ناراض ہو کر انہیں نقصان پہنچائے گی۔ ASI سید اقبال شاہ میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پھاتو کے گھر جائے اور وہیں اس کا بیان لے لے، یہاں نہ لائے۔ اس عورت سے بیان لینا اس لیے ضروری تھا کہ یہ سیدو بی بی کی رازدار سہیلی تھی اور اس سے سیدو بی بی کے بارے میں کوئی ضروری بات معلوم ہو سکتی تھی۔
اقبال شاہ اسی وقت چلا گیا اور خاصی دیر بعد واپس آیا۔ اس نے پھاتوں کا بیان لے لیا تھا۔ پتہ چلا کہ اس عورت سے بیان ذرا مشکل سے ہی لیا گیا تھا۔ اقبال شاہ نے اس کے خامد کو جا پکڑا تھا اور اسے کہا تھا کہ یہ ڈاکے اور قتل کی واردات ہے۔ اگر اس کی بیوی نے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تو گرفتار کر لی جائے گی۔ یہ گاؤں کے کمین اور غریب لوگ تھے، پولیس کو چکر دینے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ پھاتوں کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ کسی پر جن آنے لگیں تو وہ جن نکال دیتی ہے۔ پھاتوں کے بیان میں کارآمد بات یہ تھی کہ سیدو بی بی نے اسے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسا تعویذی عمل کرے کہ سیدن شاہ مر جائے۔ پھاتوں نے سیدن شاہ کا پتلا بنایا اور اس پر کچھ عمل کر کے اسے جلا دیا تھا اور سیدو بی بی کو یقین دلایا تھا کہ سیدن شاہ زندہ نہیں رہے گا۔ اس بیان سے مجھے یہ بڑا صاف اشارہ ملا کہ سیدو بی بی کے دل میں سیدن شاہ کی عداوت اتنی زیادہ تھی کہ وہ کوشش میں تھی کہ سیدن شاہ مر جائے۔ اس موقع پر ایک خیال آیا جس سے مجھے دھچکا سا لگا۔ خیال یہ آیا کہ سیدن شاہ پھاتوں کے عمل سے اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں مارا گیا ہوگا، لیکن میں حقیقت پسند آدمی تھا، اس خرافات کو میں نہیں مانتا تھا۔ میں صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو مانتا تھا جس کے ہاتھ میں ہر بندے میں زندگی اور موت ہے۔ پھر بھی میں نے پھاتوں کو ذہن سے نہیں اتارا۔ اس دوران پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی جس میں ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ یہ لکھی تھی کہ سیدن شاہ کے سر میں بائیں طرف سے گولی لگی اور گولی بہت قریب سے فائر کی گئی تھی۔ رپورٹ میں معدے کی کیفیت یہ لکھی تھی کہ اس میں جو خوراک موجود تھی وہ بالکل تازہ تھی، یعنی اس نے مرنے سے کچھ دیر پہلے ہی یہ خوراک کھائی تھی۔ ابھی ہضم ہونے کا نظام چلا ہی نہیں تھا۔ مقتول کے جسم سے کچھ اجزاء لے کر الگ کر کے ڈاکٹر نے کیمیکل ایگزامینر کو بھجوا دیے تھے۔ میرے پاس چلم کی ٹوپی سے حاصل کیا ہوا تھوڑا سا تمباکو اور اس کی راکھ موجود تھی۔ میں نے ان کا پارسل بنوایا، پھر اسے سرب و مہر کروا دیا اور کیمیکل ایگزامینر کی طرف یہ پارسل دستی بھجوا دیا تاکہ لے جانے والا رپورٹ دستی لے آئے۔ مجھے شک تھا کہ تمباکو میں کوئی نشہ آور چیز ملائی گئی ہوگی اور اس سے مقتول کو بے ہوش کر کے قتل کیا گیا ہوگا۔ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس کوئی جادو تھا جس سے میں ڈھکی چھپی باتیں معلوم کر رہا تھا۔ تفتیش عقل اور تجربے کا کھیل ہوتا ہے، ذرا ذرا سے شک پر دماغ سوزی کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے لیے فرض شناسی اور دیانتداری لازمی ہوتی ہے۔ اس وقت مک مکار ٹال مٹول اور پولیس مقابلوں کا رواج نہیں چلا تھا۔ آج کل تو یہ کام بڑا آسان کر لیا گیا ہے۔ کسی ملزم کو کسی واردات میں ملوث کر کے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اگلے روز اسے گولی مار کر اخباروں میں خبر دے دی جاتی ہے کہ یہ ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ اس طرح تفتیش اور مقدمے کی زحمت سے نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتے ایک مخبر سے یہ پتہ چلا کہ سیدو بی بی روزانہ پچھلے پہر گاؤں کی بھٹیارن کی بھٹی پر مکئی کے دانے بنوانے کے لیے جاتی ہے اور وہاں سے ہٹ کر اس کی ملاقات مقتول سیدن شاہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ سیدو بی بی سیدن شاہ کو بھنے ہوئے دانے پیش کرتی ہے جو سیدن شاہ لے لیتا ہے اور مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس بیان کی تصدیق کے لیے میں نے بھٹیارن کو بلایا۔ وہ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ فوراً آ گئی۔ میں نے اس سے اس بات کی تصدیق چاہی تو اس نے کہا کہ سیدو بی بی اور سیدن شاہ کی ملاقات تو سب لوگ دیکھتے تھے، اس میں راز والی کوئی بات نہیں۔ بہرحال بھٹیارن نے کوئی شک نہ رہنے دیا اور سیدو بی بی اور سیدن شاہ کی ملاقاتوں کی تصدیق کر دی۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ سیدو بی بی کی بہو روشن بی بی کا بیان لیا جائے۔ پولیس کسی کو بھی حکم دے کر اس سے بیان لے سکتی ہے، لیکن اچھی قسم کے تھانے دار دیہات کی عورتوں کی عزت و آبرو کا بہت خیال رکھتے تھے۔ دیہات میں کسی نوجوان لڑکی کا بیان لینا مسئلہ بن جاتا تھا۔ لوگ جوان بیٹیوں کو تھانے چڑھانا بہت ہی معیوب سمجھتے تھے، خواہ وہ گواہی کے لیے ہی مطلوب ہوتی۔ میں نے نمبردار ملک یارن خان کو بلا کر کہا کہ وہ سیدو بی بی کو اطلاع دے کہ اس کی بہو بیان لینے کے لیے مطلوب ہے۔ ملک یارن خان اکیلا واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سیدو بی بی کہتی ہے کہ یہ ڈاکے کی واردات ہے اور اس کی بہو واردات والی رات اس گھر میں تھی ہی نہیں بلکہ اپنے میکے گئی تھی، اس لیے وہ بہو کے بیان کی ضروری نہیں سمجھتی اور وہ بہو کو بیان دینے کے لیے پولیس کو پیش نہیں کرے گی۔ میں نے ضابطہ فوجداری کے مطابق یارن خان کے ذریعے سیدو بی بی کو حکم بھیجا کہ وہ اپنی بہو کو خود ساتھ لا کر بیان دلوائے ورنہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ملک یارن خان نے واپس آ کر بتایا کہ اس حکم کے باوجود سیدو بی بی بہو کا بیان دلوانے میں پرسو پیش کر رہی تھی۔ ملک یارن خان نے اس کو تیار کر لیا۔ میں نے مناسب یہ سمجھا کہ سیدو بی بی کے گھر ہی جا کر اس کی بہو کا بیان لے لوں۔ میں چلا گیا اور اپنے کانسٹیبلوں کو بھی ساتھ لے گیا۔ انہیں باہر کھڑا کر کے میں خود اندر چلا گیا۔ سیدو بی بی کی بہو روشن بی بی وہاں موجود تھی۔ ایک تو وہ دیہاتن تھی اور دوسرے وہ نوجوانی کی عمر میں تھی، اس لیے وہ بہت ہی شرماتی تھی۔ میں جو بھی سوال کرتا وہ سوال کا جواب ہوں یا ہاں میں دے کر سر جھکا لیتی تھی۔
میں آخر ذرا دبدبے سے بولا کہ مجھے تمام حالات اور واقعات کا دوسرے لوگوں سے علم ہو چکا ہے، اس لیے وہ میرا وقت ضائع نہ کرے اور مجھے بتائے کہ جو باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں ان میں کون سی سچی اور کون سی جھوٹی ہیں۔ میں نے سیدو بی بی کو بھی تھوڑا سا ڈانٹ دیا کہ میں تھانے دار ہوں، یہ نہ سمجھے کہ گاؤں سے آ کر یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ اس طرح اس لڑکی کو کھل کر بیان دینے پر تیار کیا۔ آخر اس نوجوان عورت روشن بی بی نے وہ واقعہ سنا دیا جو میں نے پہلے سنایا ہے کہ کس طرح سیدن شاہ نے اس لڑکی کو چھیڑا تھا۔ روشن بی بی نے بتایا کہ سیدن شاہ اس کی آبرو ریزی کرنا چاہتا تھا جس سے وہ بچ گئی۔ روشن بی بی نے اپنی ساس سیدو بی بی کو بتایا۔ سیدو بی بی غصے میں آ گئی، لیکن کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ اس واقعہ کا کسی اور کے ساتھ ذکر نہ کرنا۔ اس نے بتایا کہ یہ بات سارے گاؤں میں اس طرح پھیل گئی کہ دور سے 2-3 آدمی دیکھ رہے تھے۔ میں نے یہ تسلیم نہ کیا کہ سیدن شاہ روشن بی بی کی آبرو ریزی کرنا چاہتا تھا، وہ اس لیے کہ دیہاتی علاقے میں دن دہاڑے ایسے جرم کا ارتکاب ناممکن تھا اور گاؤں کا کوئی بھی شخص سیدن شاہ کو پکڑوا بھی سکتا تھا یا اسے قتل کروا دیتا۔ ماننے والی بات صرف یہ تھی کہ سیدن شاہ نے روشن بی بی پر دست درازی کی تھی اور اس لڑکی کا دوپٹہ سیدن شاہ نے اتار لیا یا ہاتھ پائی میں اترا اور وہیں گر پڑا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ 2-3 دنوں بعد اس کا خاوند رحمداد آ گیا تھا، اسے یہ واقعہ سنایا تو وہ اسی وقت سیدن شاہ سے انتقام لینے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن ماں نے اسے سمجھا بجھا کر روک لیا۔ روشن بی بی کی زبان رواں دواں ہو گئی تھی اور میرے اچھے رویے سے بھی وہ متاثر ہوئی اور بے تکلفی سے بولنے لگی تھی۔ اس نے بڑی کارآمد بات سنائی، کہنے لگی کہ ایک تو اس کی ساس کو اتنا غصہ چڑھا کہ وہ پاگل ہونے لگی، اور دوسری طرف یہ حال کہ 3-4 دن ہی گزرے تھے کہ روشن بی بی کو پتہ چلا کہ اس کی ساس کی سیدن شاہ کے ساتھ بے تکلفی پیدا ہو گئی ہے اور وہ بھٹیارن کی بھٹی کے قریب روزانہ ملتے ہیں۔ روشن بی بی نے کہا کہ اسے ساس پر غصہ آنے لگا، لیکن اس نے اس سے کچھ بھی نہ کہا اور اس سے کھچی کھچی رہنے لگی اور وہ اپنے میکے گھر زیادہ جانے لگی۔ روشن بی بی نے بتایا کہ ڈکیتی والی رات شب برات تھی۔ اس دن روشن بی بی اپنی ساس کے پاس آئی۔ ساس نے مرغ پکایا تھا اور حلوہ بھی پکایا تھا۔ ساس نے ایک ڈونگے میں مرغ کا سالن اور دوسرے میں حلوہ ڈالا، پھر تندور سے روٹیاں منگوائیں اور یہ کھانا روشن بی بی کو دے کر کہا کہ آج شب برات ہے، وہ یہ کھانا اپنے میکے لے جائے، تم آج رات اپنی ماں باپ کے گھر ہی رہنا۔ سیدو بی بی نے اپنی بہو سے کہا میں آج رات عبادت کروں گی، اس لیے میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ روشن بی بی اس رات اپنے ماں باپ کے گھر رہی۔ اگلے روز اسے اطلاع ملی کہ اس کے سسرال گھر ڈاکہ پڑا ہے اور ڈاکوؤں کا ایک ساتھی اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے اور مارا جانے والا سیدن شاہ ہے۔ روشن بی بی سے جو کچھ معلوم کرنا تھا وہ کر کے اسے رخصت کر دیا۔ پھر میں نے ASI اقبال شاہ کو پاس بٹھایا اور ہم اس وقت تک کی تفتیش پر تبادلہ خیالات کرنے لگے۔ اب کچھ صاف نظر آنے لگا تھا کہ ڈکیتی کی واردات مشکوک ہے۔ یہ واضح ہو گیا تھا کہ سیدو بی بی نے سیدن شاہ کی دشمنی پر پردہ ڈالے رکھا، پھر کسی طرح اسے جھانسے میں لا کر اپنے گھر بلوا کر اسے قتل کروا دیا۔ لیکن یہ ہمارا خیال تھا، اس جرم کا عملی ارتکاب ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ بہرحال واردات مشکوک تھی اور اس کے پیچھے کوئی ڈرامہ ہوا تھا۔ اس وقت تک ہمارے سامنے جو واقعات اور بیانات آئے ان سے مندرجہ ذیل صورتحال واضح ہوئی تھی۔ سیدو بی بی کے دل میں سیدن شاہ کی عداوت موجود تھی جس کی وجہ بیان ہو چکی ہے۔ سیدو بی بی نے تھانے میں پہلے روز پرچہ کروانے کے لیے جو بیان دیا اس میں یہ نہ بتایا کہ جو آدمی اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے وہ سیدن شاہ ہے اور وہ اسی گاؤں کا آدمی ہے جسے وہ اچھی طرح پہچانتی ہے۔ کمرے میں چلم پی گئی اور جلے ہوئے تمباکو کی راکھ برآمد ہوئی۔ ایک پلیٹ میں حلوہ اور دوسرے میں سالن کھایا گیا۔ سیدو بی بی نے بیان میں کہا کہ ڈاکہ آدھی رات کے ذرا بعد میں پڑا ہے، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا گیا کہ مقتول نے تازہ کھانا کھایا تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوا کیا مقتول آدھی رات کے وقت کھانا کھا کر آیا تھا؟ فاتو مراسن کے بیان سے ظاہر ہوا کہ سیدو بی بی اس قدر غصے میں تھی کہ وہ سیدن شاہ کو مروانا چاہتی تھی۔ کواڑ کو اکھاڑنا اور اس طریقے سے اکھاڑنا کہ پھر دروازے میں فٹ آ جائے۔ ڈاکو دروازے نہیں اکھاڑا کرتے۔ عقل تسلیم نہیں کرتی تھی کہ سیدن شاہ کو اپنے ساتھیوں سے سر میں گولی لگی، گولی اتفاقیہ چل جائے تو اس کا سر پر لگنا عام طور پر ممکن نہیں ہو پاتا۔ بھٹیارن کا بیان صاف بتاتا تھا کہ سیدو بی بی دانے بھنوا کر سیدن شاہ کے انتظار میں رہتی یا سیدن شاہ پہلے ہی وہاں آ جاتا، پھر سیدو بی بی اسے ہنستے مسکراتے ہوئے دانے پیش کرتی اور سیدن شاہ بڑی خوشی سے دانے لیتا اور دونوں ادھر ادھر ہو جاتے۔ صندوق کے کنڈے اکھاڑے گئے لیکن کوئی اوزار موقع پر موجود نہیں تھا۔ یہ تو مختصر سی باتیں ہیں جو میں نے تحریر کی ہیں۔ متعدد اشخاص سے ہم نے
جو بیانات لیے تھے وہ ایک واضح تصویر پیش کرتے تھے۔ ASI اقبال شاہ میری تائید کر رہا تھا۔ میں اس کے تجربے کا قائل تھا۔ آخر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سیدو بی بی کو زیر دفعہ 54 ضابطہ فوجداری گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ ہم نے سیدو بی بی کو باقاعدہ بلا کر تھانے اطلاع دے دی کہ اب وہ ہماری حراست میں ہے۔ اسے حوالات میں بند کرنے کی بجائے گاؤں میں ہی اپنی حراست میں رکھ لیا۔ اس طرح کی ہوئی گرفتاری کی اطلاع فوری طور پر علاقائی مجسٹریٹ کو دینی پڑتی ہے اور ریمانڈ لینا ہوتا ہے۔ میں نے اقبال شاہ کو دوڑایا کہ وہ علاقہ مجسٹریٹ کو تحریری اطلاع بھی دے دے اور 14 دنوں کا ریمانڈ بھی لے لے۔ مجسٹریٹ نے 14 کی بجائے 7 دنوں کا ریمانڈ دیا۔ میں نے جو تمباکو کی راکھ اور ذرا سا تمباکو کیمیکل ایگزامینر کے پاس بھیجا تھا تو اس کی رپورٹ کا بھی انتظار تھا۔ سیدو بی بی نے اپنی گرفتاری کی اطلاع کراچی اپنے بیٹے کو بھجوا دی اور وہ بھی آ گیا۔ میں نے اسے اجازت دے دی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ میں نے ماں بیٹے کو اکٹھا بٹھا کر صاف صاف بتایا کہ اب تک ہمارے سامنے بے شمار لوگوں نے مل کر کیا تصویر پیش کی ہے۔ تم دونوں ایک بات سوچو۔ میں نے انہیں کہا میں نے اب تک تفتیش بڑی شرافت سے کی ہے۔ کوئی تھانے دار اتنی شرافت سے کام نہیں لیا کرتا۔ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رگی۔ اگر تم لوگوں نے ابھی بھی سچ بات چھپانے کی کوشش کی تو میں پولیس والا دوسرا طریقہ استعمال کروں گا۔ سیدو بی بی کو یہاں رکھنے کی بجائے حوالات میں بند کر دوں گا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سیدو بی بی بہت ہی پریشان اور بے چین تھی۔ میرا اور ایسا اقبال شاہ کا تجربہ بتاتا تھا کہ اس عورت کی پریشانی کا ڈاکہ زنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ وہ لٹ گئی ہے، بلکہ یہ کوئی اور ہی پریشانی ہے۔ اب سیدو بی بی کی نفسیات اور اس کا ضمیر اسے پریشان اور بے چین کر رہا تھا۔ کسی کو قتل کر دینا آسان تو ہوتا ہے لیکن انسان کے لیے انسان کا خون ہضم کر لینا ممکن نہیں ہوتا۔ سیدو بی بی کا ضمیر اسے بچھو کی طرح ڈنگ مار رہا تھا۔ مجھے تجربہ حاصل تھا کہ کسی مشتبہ کو بیان دینے پر کس طرح آمادہ کیا جاتا ہے۔ میں نے کچھ باتیں کی تو سیدو بی بی بول پڑی۔ اس نے کہا کہ اس کے ہوش و حواس قائم نہیں اور قتل کے بعد کئی راتوں سے وہ سو نہیں سکی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ایسا کیوں ہوا۔ سیدو بی بی نے کہا جب سے آپ نے مجھے حراست میں لیا ہے میرا دل اور دماغ سے بوجھ اتر گیا ہے۔ میں صرف یہ اجازت چاہتی ہوں کہ آج مجھے آرام کرنے دیا جائے اور میں کل اپنا بیان دوں گی۔ میں نے اسے اس کی درخواست کے مطابق آرام کرنے کی اجازت دے دی اور اس کے گھر پر مسلح پہرہ کھڑا کر دیا۔ اگلے روز میں نے سیدو بی بی کا بیان ASI اقبال شاہ اور نمبردار ملک یارن خان کی موجودگی میں لیا۔ میں صرف ایک عرض کروں گی، سیدو بی بی نے کہا، میرے بیان کو غلط رنگ نہ دیا جائے، نہ غلط کارروائی کی جائے۔ میں غیرت مند عورت ہوں اور جو کچھ کیا ہے وہ غیرت مندی میں کیا ہے۔ میں نے بڑے ڈھنگ کھیل کر سیدن شاہ سے اپنی بہو کی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے۔ ملک یارن خان نے اسے کہا کہ سب اس کو غیرت مندی کو سمجھتے ہیں، پھر میرے بارے میں کہا کہ یہ خان صاحب خاندانی آدمی ہیں اور بڑی غیرت والے ہیں، اس لیے وہ بے خوف ہو کر بیان دے۔ میں نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ میں اس کی غیرت کا احترام کروں گا اور یہ لکھوں گا کہ سیدو بی بی کی سیدن شاہ کے ساتھ کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی۔ سیدو بی بی نے سیدن شاہ کو غیرت میں آ کر قتل کیا ہے۔ سیدو بی بی نے اپنا بیان شروع کیا۔ اس نے وہی واقعہ سنایا کہ اس کی بہو نے کھیتوں سے آ کر اسے بتایا کہ سیدن شاہ نے اس کی بے حرمتی کی ہے اور پھر یہ سینہ زوری دکھائی ہے کہ اس کے سر سے دوپٹہ اتار لیا ہے۔ سیدو بی بی نے کہا کہ غصے نے اسے پاگل کر دیا، لیکن اس نے بہو سے کہا کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے کیونکہ اپنے رشتہ داروں کو پتہ چل گیا تو گاؤں میں زبردست خون خرابہ پیدا ہوگا اور 1-2 آدمی مارے بھی جائیں گے۔ اتنے میں اس کا بیٹا احمد کراچی سے آ گیا۔ سیدو بی بی نے اسے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کر کے کراچی بھیج دیا اور خود دن رات اس سوچ میں کھو گئی کہ سیدن شاہ سے کس طرح انتقام لے۔ میں نے بہو سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ زیادہ باہر نہ نکلا کرے اور گھر سے زیادہ دور نہ جایا کرے۔ سیدو بی بی نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے سیدن شاہ سے انتقام کا ارادہ پختہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس سے ٹل نہیں سکتی تھی۔ اس کی خالی زمینوں میں سردیوں میں قابلی پٹھان آ کر خیمے لگا لیتے تھے اور سردیاں یہیں گزار کر واپس چلے جاتے تھے۔ اب سردیوں کا موسم تھا اور قابلی پٹھان آئے ہوئے تھے۔ ایک روز سیدو بی بی ان میں سے ایک پٹھان سے ملی جس کا نام شلولی خان تھا۔ سیدو بی بی کو غالباً معلوم تھا کہ ان لوگوں کے پاس درے کا بنا ہوا اسلحہ ہوتا ہے۔ سیدو بی بی نے شلولی خان سے کہا کہ وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے، چور و ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے وہ اپنے گھر میں پستول اور گولیاں رکھنا چاہتی ہے۔ شلولی خان نے اسے بتایا کہ اس کے پاس پستول بھی ہے اور گولیاں بھی ہیں جو وہ اسے 50 روپے پر دے دے گا۔ یہ کوئی غلط بات نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت درے کا بنا ہوا پستول آسانی سے 50 روپے پر مل جاتا تھا۔
سیدو بی بی نے یہ سودا قبول کر لیا، لیکن شلولی خان سے کہا کہ وہ پستول چلانا نہیں جانتی اور وہ اسے سکھا دے۔ شلولی خان نے اسے کہا کہ وہ جب لوگ شام کو اپنے مویشی وغیرہ لے کر گھروں میں چلے جاتے ہیں اس وقت اس کے پاس آ جایا کرے اور وہ ساتھ والی پہاڑی کے اندر جا کر اسے پستول چلانا سکھا دے گا۔ سیدو بی بی نے پستول بما گولیاں لے لیا، پھر چند دن شلولی خان کے ساتھ پہاڑیوں میں جا کر پستول چلانا سیکھ لیا۔ اب سیدو بی بی کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ سیدن شاہ کو اپنے جال میں کس طرح لائے۔ سیدن شاہ سیدو بی بی کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا کہ اس کی بےہودہ حرکت کر کے اتنے دنوں بعد تک سیدو بی بی نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا اور نہ اس نے کوئی اور احتجاجی کارروائی کی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ بات آئی گئی ہو گئی ہے۔ ایک روز سیدو بی بی معمول کے مطابق بھٹیارن سے مکئی کے دانے بھروانے گئی تو سیدن شاہ ادھر سے گزرا۔ سیدو بی بی نے یہ جرأت کی کہ آگے ہو کر سیدن شاہ کے ساتھ سلام دعا کی۔ سیدن شاہ بڑی خندہ پیشانی سے پیش آیا۔ وہ بڑا بدمعاش اور چالاک آدمی بنا ہوا تھا۔ وہ سیدو بی بی کے جھانسے میں آ گیا۔ ایک روز اسی بھٹی پر سیدو بی بی نے سیدن شاہ کو بھونے ہوئے دانے پیش کیے جو اس نے ہنس کر لے لیے۔ سیدو بی بی نے اسے کہا کہ وہ اس وقت روزانہ بھٹی پر آتی ہے۔ چنانچہ سیدن شاہ نے بھی روزانہ ادھر سے گزرنا شروع کر دیا۔ یہ بھٹی بھٹیارن کے گھر کے اندر نہیں تھی بلکہ باہر تھی۔ سیدو بی بی سے ہر روز سیدن شاہ بڑی بے تکلفی سے دانے لیتا رہا۔ سیدو بی بی کے بیان کے مطابق ان دونوں میں کچھ خوشگوار سی بات بھی ہو جاتی تھی۔ اس طرح سیدن شاہ سیدو بی بی کے پھندے میں آ گیا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے دماغ پر عورت کو سوار کر لیتے ہیں وہ اسی طرح بڑی آسانی سے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ سیدو بی بی نے یہ بھی بتایا کہ اس نے فاتو مراسن سے تعویذ کروائے تھے کہ سیدن شاہ مر جائے۔ یہ اس نے اس لیے کروائے تھے کہ قتل کے جرم سے بچ جائے اور سیدن شاہ تعویذ سے ہی مر جائے، لیکن اس کے اندر انتقام کی آگ اتنی زیادہ بھڑک رہی تھی کہ وہ سیدن شاہ کو بہت جلدی اپنے ہاتھوں قتل کرنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ آگے چل کر سیدو بی بی نے اپنے بیان میں کہا کہ بہت دنوں سے وہ سیدن شاہ سے تقریباً روزانہ مل رہی تھی، اس لیے گاؤں میں لوگ اس کے بارے میں خسر پھسر کرنے لگے۔ زیادہ باتیں اس وجہ سے بنتی تھیں کہ ایک طرف سیدن شاہ نے سیدو بی بی کی بہو پر دست درازی کی تھی اور دوسری طرف سیدو بی بی سیدن شاہ کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ سیدو بی بی بوڑھی لگتی ہی نہیں تھی، کھاتے پیتے گھرانے کی عورت تھی جس کی وجہ سے اس کی صحت جوانوں جیسی اور شکل و صورت بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ یہ بات کہنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ سیدو بی بی اور سیدن شاہ کے تعلقات جائز اور شریفانہ نہیں ہو سکتے۔ سیدو بی بی عقل مند عورت تھی، وہ سمجھتی تھی اور اسے احساس تھا کہ گاؤں میں اس کی بدنامی ہو رہی ہے، چنانچہ اس نے سیدن شاہ کو جلدی سے جلدی دنیا کے تختے سے اٹھا دینے کی سکیم تیار کرنی شروع کر دی۔ میں نے نفسیاتی نقطہ نگاہ سے جو سوچا وہ یہ تھا کہ یہ عورت عقل مند اور بیدار مغز تو تھی ضرور، لیکن اس میں غیرت مندی اور انتقام کا جذبہ اس قدر زیادہ تھا کہ یہ جذبہ اس کی عقل و ہوش مندی پر غالب آ گیا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ اسے سکیم بناتے خیال آیا کہ سیدن شاہ آخر مرد ہے، اسے سیدو بی بی نے اپنے گھر بلانا تھا، لیکن اسے یہ خدشہ نظر آیا کہ پستول نکالتے نکالتے سیدن شاہ اس پر جھپٹ کر پستول چھین سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کی ساری سکیم دھری رہ جاتی۔ ایک روز اس نے باتوں باتوں میں سنیاسی سے مذاق کے رنگ میں پوچھا کہ کسی کو کچھ دیر کے لیے بے ہوش کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سنیاسی نے اسے بتایا کہ اگر دھتورے کے بیج کسی کو پلا دیے جائیں تو وہ خاص دیر کے لیے بے ہوش رہے گا۔ سیدو بی بی کو یاد آیا کہ دھتورے کے بارے میں اس نے پہلے بھی ایسی باتیں سنی ہیں، لیکن اس نے کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ اس سنیاسی سے دھتورے کا یہ اثر سنا تو اسے خیال آیا کہ اس علاقے میں دھتورا جگہ جگہ اگا ہوا مل جاتا ہے۔ اسی روز وہ باہر نکل گئی اور ایک پودے سے دھتورے کے بیج لے آئی۔ یہ بیج گھر لا کر اس نے لکڑی کے ایک چھوٹے سے ڈبے میں رکھ دیے اور پھر ڈبے میں تمباکو ڈالا اور تمباکو کو اور بیجوں کو ہاتھوں سے مل مل کر ملا دیا۔ ایک روز سیدو بی بی نے سیدن شاہ کو کہا کہ شب برات کی رات وہ گھر میں بالکل اکیلی ہوگی، اس کی بہو میکے چلی جائے گی اور وہ یعنی سیدن شاہ عشاء کے بعد بچ بچا کر اس کے گھر آئے اور وہ اسے مرغ اور حلوہ کھلائے گی۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اپنی بہو کو سیدو بی بی نے کس طرح اس کے میکے بھیجا تھا۔ اس نے بہو کو کہا تھا کہ وہ رات کو عبادت کرے گی، اس لیے اکیلی رہنا چاہتی ہے۔ عشاء کے بعد سیدو بی بی سیدن شاہ کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے مرغ اور حلوہ پکا کر رکھ لیا تھا اور پستول لوڈ کر لیا تھا اور اسے کرسی کی گدی کے نیچے رکھ دیا، ساتھ نواڑی پیڑھی رکھی اور چلم میں دھتورا ملا تمباکو ڈال کر چلم قریب ہی رکھ لی۔ دیہات میں تقریباً ہر مرد چلم پیتا تھا اور سیدن شاہ جیسے آدمی تو حقہ نوشی کے نشئی ہوتے تھے۔
میں اس عورت کی عقل پر کچھ حیران بھی ہوا۔ اس نے جو اسکیم بنائی تھی اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی یہ کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی عقل پولیس والوں کی عقل کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ حیران میں اس بات پر ہوا کہ سیدو بی بی نے بیان میں کہا کہ اس نے دروازے کا ایک کواڑ پہلے ہی اکھاڑ لیا تھا، اس کی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ اس نے یہ تمام یہ سوچ کر کیا تھا کہ اپنی اس واردات کو ڈاکہ زنی کا رنگ دینا تھا۔ سیدن شاہ آ گیا۔ سیدو بی بی نے اس کا والہانہ استقبال کیا اور کمرے میں لا کر دروازہ بند کیا اور سیدن شاہ کو نواری پیڑھی پر بٹھایا۔ پھر اس نے اس کے آگے کھانا رکھا۔ کھانے کے بعد اسے چلم پیش کی۔ سیدن شاہ نے ماچس کی تیلی جلا کر تمباکو پر رکھی اور کش لگایا، دوسرا کش لگایا تو اس کا سر ڈولنے لگا، وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ سیدو بی بی نے گدی کے نیچے سے بڑی تیزی سے پستول نکالا اور نالی سیدن شاہ کے سر کی طرف کر کے گولی چلا دی۔ سیدو بی بی نے بتایا کہ اس نے اسی وقت دیکھ لیا تھا کہ گولی سیدن شاہ کے سر میں لگی ہے اور اس کے مغز کا تھوڑا سا حصہ دوسری طرف سے باہر آ گیا تھا۔ ایک ہی گولی کام کر گئی۔ سیدن شاہ کی لاش ایک طرف لڑک گئی تھی۔ سیدو بی بی نے اسے ٹھوکر مار کر پیڑھی سے نیچے گرا دیا، پھر چلم کی ٹوپی سے جلا ہوا تمباکو وہیں فرش پر انڈیل دیا جیسا کہ دیہاتی عام طور پر کیا کرتے ہیں۔ چلم دیوار کے ساتھ رکھ دی۔ اس کے بعد سیدو بی بی نے اپنی سکیم کے دوسرے حصوں پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ پہلے یہ کام کیا جو کواڑ اس نے اکھاڑ کر ویسے ہی دروازے کی چوکھٹ میں رکھ دیا تھا وہ گرا دیا، پھر ہتھوڑی لی اور ٹرنکوں کے تالے اور کنڈے توڑے اور زیورات اور رقم نکال کر ایسی جگہ چھپا دی جہاں یہ مال کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا، اور پھر بڑے آرام سے لیٹ گئی۔ وہ مطمئن تھی، اب وہ نصف شب گزرنے کے انتظار میں تھی۔ غور فرمائیں کہ یہ عورت کس قدر دلیر اور غیرت مند تھی کہ ذرا سا بھی نہ ڈری کہ رات کا وقت اور یہ تنہا اور گھر میں ایک غیر مرد کی خون میں ڈوبی لاش پڑی ہے۔ وہ ڈرنے کی بجائے خوش تھی کہ اس نے بے عزتی کا انتقام لے لیا ہے۔ یقین جانے کہ ایسی غیرت مندی ہر دیہاتی مرد اور عورت میں ہوتی تھی، مگر شہروں سے تو یہ غائب ہو گئی ہے۔ البتہ دیہات میں ابھی پائی تو جاتی ہے، لیکن وہ پہلی والی بات نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلمی گانے اور ٹی وی دیہاتی علاقوں میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ یہی غیرت تو مسلمانوں کی پہچان ہوتی تھی۔ کہانی پڑھنے والے شاید یہ سوچیں کہ ایک گاؤں میں رات کے وقت پستول فائر ہوا اور یہ دھماکہ کسی نے نہ سنا۔ پھر سیدو بی بی ہتھوڑی سے صندوقوں کے تالے توڑتی رہی اور اس کی بھی آواز پڑوسیوں کو سنائی نہ دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سردیوں کا موسم تھا، لوگ کمروں میں دروازے بند کر کے اور لحاف اوڑھ کر سوتے تھے۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ دیہات کے لوگ دن بھر مشقت کر کے اتنے تھکے ہوتے تھے کہ عشاء سے بہت پہلے بے ہوشی کی نیند سو جاتے تھے۔ سیدو بی بی نے بند کمرے میں گولی چلائی تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر گولی چلنے کا دھماکہ کوئی نہ سن سکا۔ اگر لوگ سن لیتے تو کوئی نہ کوئی تو مجھے بتا دیتا کہ گولی کا دھماکہ عشاء کے کچھ بعد سنا گیا تھا، مگر سیدو بی بی کہتی تھی کہ ڈاکہ آدھی رات کے وقت پڑا تھا۔ سیدو بی بی جاگتی رہی اور جب اس کے اندازے کے مطابق آدھی رات گزر گئی تو اس نے صحن میں نکل کر شور مچا دیا کہ اس کے گھر ڈاکہ پڑا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس واویلے پر جاگ اٹھے اور سیدو بی بی کے گھر پہنچنے لگے۔ نمبردار ملک یارن خان بھی آ گیا۔ سیدو بی بی نے سب کو بتایا کہ ڈاکو اس کا صندوق توڑ کر سب کچھ لوٹ کر لے گئے ہیں اور ان کا ایک ساتھی اندر مرا پڑا ہے۔ معلوم نہیں اس کے ساتھی اسے دانستہ قتل کر گئے ہیں یا وہ اتفاقیہ چلنے والی گولی سے مرا ہے۔ کسی نے بھی واردات والے کمرے کے اندر جا کر نہ دیکھا کہ لاش کس کی ہے اور کون سے صندوق ٹوٹے ہیں۔ اگر نمبردار نہ آ جاتا تو کئی لوگ اندر چلے جاتے اور رات کو ہی انہیں پتہ چل جاتا کہ مرنے والا ان کے اپنے ہی گاؤں کا آدمی سیدن شاہ ہے۔ نمبردار نے سب کو اندر جانے سے روک لیا تھا۔ یہ اس لیے جانتا تھا کہ موقع واردات پر پولیس کو کوئی نہ کوئی سراغ مل جاتا ہے اور اگر دوسرے لوگ پہلے ہی وہاں پہنچ جائیں تو کھرا کھوج مٹ جاتا ہے، پھر پولیس کو اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ یہی سوچ کر نمبردار ملک یارن خان خود بھی اندر نہ گیا، بلکہ دروازہ اس طرح بند کر دیا کہ اکھڑا ہوا کواڑ بھی اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس نے تمام لوگوں کو گھر سے نکال دیا۔ سیدو بی بی نے بیلی بیان تو دے دیا اور ظاہری طور پر میری تفتیش کامیابی سے ختم ہوگی، لیکن اصل مشکل کام اب شروع ہوا، جو یہ تھا کہ ملزمہ کو سزا دلانے کے لیے ٹھوس شہادت اور عینی شہادت کوئی نہیں تھی۔ شہادت جو میرے سامنے آئی تھی وہ واقعاتی شہادت تھی۔ میرا مشکل ترین کام یہ تھا کہ اس شہادت کو ٹھوس اور قابل اعتماد بنانا تھا۔ مجھے ایک انگریزی کا مقولہ یاد آیا جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، واقعات جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ اس موقع پر میرا وہ کانسٹیبل واپس آ گیا جسے تمباکو کی راکھ دے کر
کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تمباکو کی رپورٹ یہ تھی کہ اس میں دھتورا یا کوئی نشہ آور چیز شامل ہے جو فوری طور پر اثر کرتی ہے۔ اس رپورٹ نے میری تفتیش کو خاصی تقویت دے دی۔ میں نے نمبردار ملک یارن خان کو اور ایک معزز آدمی کو ساتھ لیا اور شلولی خان کابلی پٹھان کے خیمے پر چھاپا مارا۔ وہاں سے درے کی بنی ہوئی ایک رائفل برآمد ہوئی جو بلا لائسنس تھی۔ میں نے یہ رائفل دونوں گواہوں کی موجودگی میں برآمد کر کے قبضے میں لی اور مطلوبہ تحریر لکھ کر شلولی خان، ملک یارن خان اور معزز آدمی کے دستخط اور انگوٹھے لگوا لیے۔ شلولی خان کو باقاعدہ اسلحہ ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ شلولی خان نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ کوہ خم کا رہنے والا ہے اور سردیوں کے موسم میں ہر سال اپنے بچوں اور 2-4 ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے میں آ جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کے علاقے میں سردی اتنی زیادہ ہو جاتی تھی جو ان لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ یہ لوگ اپنے ساتھ کپڑا، کشمش، بادام وغیرہ اور گرم شالیں لے آتے اور بیچتے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ ہر سال سیدو بی بی کے کسی خالی کھیت میں خیمہ لگا کر رہتے ہیں، اس لیے سیدو بی بی کے ساتھ اس کے اچھے مراسم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدو بی بی نے بڑی بے تکلفی سے اس سے پستول خریدا اور اسی سے چلانا بھی سیکھا تھا۔ شلولی خان نے سیدو بی بی کے ایک بیان کی تصدیق کر دی۔ اس نے بتایا کہ سیدو بی بی نے اس سے 50 روپے میں پستول اور گولیاں لی تھیں اور پھر اس نے سیدو بی بی کو پہاڑیوں کے اندر لے جا کر پستول چلانا سکھایا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے بالکل ہی معلوم نہیں تھا کہ سیدو بی بی اس پستول سے کسی کو قتل کرے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ گاؤں میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، پھر یہ پتہ چلا کہ اس آدمی کو سیدو بی بی نے پستول سے قتل کیا ہے۔ اس اطلاع پر شلولی خان بہت گھبرایا کہ وہ پکڑا جائے گا اور وہ وہاں سے بھاگ جانے کی سوچ رہا تھا، لیکن میں جا پہنچا۔ شلولی خان نے بیان دے دیا جو سیدو بی بی کے خلاف کامیابی سے استعمال ہو سکتا تھا۔ شلولی خان نے منت سماجی شروع کر دی کہ اسے معافی دے دی جائے، وہ پردیسی ہے اور یہ رائفل وہ اپنی حفاظت کے لیے ساتھ رکھتا ہے، اور اگر اسے معافی دے دی جائے تو وہ پھر کبھی پاکستان میں قدم ہی رکھے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ قتل کا کیس ہے اور جس پستول سے قتل ہوا ہے وہ اس نے بیچا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ اسے معافی گواہ بنا لیا جائے۔ میں نے اس سے بھی انکار کر دیا کیونکہ پوری واردات میں وہ شامل نہیں تھا اور پھر مجھے وعدہ معاف گواہ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے اس کے خلاف اسلحہ ایکٹ کے تحت الگ مقدمہ درج کر لیا۔ سیدو بی بی کا ایک بیان زیر دفعہ 164 ایک مجسٹریٹ سے قلم بند کروانا تھا، لیکن سیدو بی بی اس کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مقدمہ اتنی تیزی سے چلے کہ بہت جلدی فیصلہ ہو جائے، ورنہ وہ 1-2 سال کورٹوں میں خوار ہوتی پھرے گی۔ ایسے موقع پر ملزم کو ڈرایا بھی جاتا ہے اور لالچ بھی دیے جاتے ہیں۔ میں نے اور نمبردار ملک یارن نے اسے سمجھایا کہ اس کے خلاف شہادت مل چکی ہے اور اس نے اگر مجسٹریٹ کو ایک بیان نہ دیا تو پھر میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا اور اسے زیادہ سے زیادہ سزا ملے گی، اور اگر وہ مجسٹریٹ سے قلم بند بیان کروا دے تو میں اسے کم سے کم سزا دلواؤں گا۔ ملک یارن خان نے اسے کہا کہ وہ معزز خاندان کی عورت ہے اور سب جانتے ہیں کہ اس نے غیرت پر سیدن شاہ جیسے آدمی کو قتل کیا ہے، اس لیے وہ گھبرائے نہیں، اس کی کوئی بے عزتی نہیں ہوگی بلکہ لوگ اسے خراج تحسین پیش کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ پستول اور مال برآمد کرا دے۔ وہ رضامند ہوگی اور ہمیں مویشی والے کمرے میں لے جا کر سیمنٹ کی بوریوں کے نیچے سے پستول نکال دیا۔ اس کے ساتھ 9 گولیاں بھی تھیں۔ ملک یارن خان اور ایک معزز آدمی میرے ساتھ بطور گواہ برآمدگی تھے۔ میں نے پستول کی برآمدگی تحریر لکھ کر متعلقہ افراد کے دستخط لے لیے، پھر اس نے زیورات اور رقم بھی برآمد کرا دی۔ میں نے وہ پستول اور وہ سکہ جو اس پستول کی نالی سے فائر ہوا تھا واردات والے کمرے سے برآمد کرا لیا تھا۔ دونوں چیزیں الگ پارسل بنا کر اور سربا مہر کر کے ایک کانسٹیبل کے حوالے کیا اور اسے فلورنسک لیبارٹری کو برائے رپورٹ بھیج دیا۔ وہاں سے یہ رپورٹ آنی تھی ایک گولی اسی پستول سے چلی ہے۔ سیدو بی بی کو ASI اقبال شاہ کے ساتھ مجسٹریٹ کے پاس بھیج دیا کہ وہ اس کا ایک بیان قلم بند کرے۔ مجسٹریٹ اقبال جرم کرنے والے ملزموں کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ وہ اگر اپنی مرضی سے بیان نہیں دینا چاہتا یا کسی تشدد یا لالچ کے ذریعے سے بیان لیا جا رہا ہے تو وہ بیان دینے سے انکار کر سکتا ہے اور پھر اسے پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے جیل کی حوالات میں بھیج دیا جائے گا۔ سیدو بی بی نے مجسٹریٹ کو بتایا کہ وہ اپنی رضا و رغبت سے بیان دے رہی ہے۔ آخر مجسٹریٹ نے اس کا ایک بیان قلم بند کر لیا، پھر اسے جوڈیشنل حوالات یعنی جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ 2 دنوں بعد کانسٹیبل فلورنسک لیبارٹری کی رپورٹ لے آیا جس میں لکھا تھا کہ چلی ہوئی گولی کا یہ سکہ اسی پستول سے فائر ہوا تھا۔ یہ رپورٹ بھی میرے کیس کو تقویت دیتی تھی۔
میں نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کیا اور چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اپنے مقدمے میں یہ تاثر پیدا کیا تھا کہ اس عورت نے یہ قتل غیرت مندی میں کیا ہے، کیونکہ ایک بد کردار شخص نے اس کی بہو کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ مجھے خدشہ یہ نظر آ رہا تھا کہ سیدو بی بی سیشن کورٹ میں جا کر اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو جائے گی، لیکن وہ کوئی جرائم پیشہ عورت نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے مقدمے کو خراب نہ ہونے دیا۔ سیشن جج نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے اقبالی بیان پر قائم ہے یا اسے جھٹلانا چاہتی ہے۔ سیدو بی بی نے بڑی جرأت مندی سے کہا کہ وہ اس قتل کو جرم سمجھتی ہی نہیں اور یہ اس نے اپنی عزت کی خاطر کیا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سیشن جج نے اسے صرف 4 سال سزا سنائی۔ سیشن جج نے اپنے لمبے چوڑے فیصلے میں لکھا کہ سیدن شاہ بد کردار اور مجرمانہ ذہنیت کا آدمی تھا اور اس نے ایک باعزت خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ سیشن جج نے یہ بھی لکھا کہ مقتول اس قدر بد کردار تھا کہ ملزمہ نے اسے گھر بلایا تو وہ بڑی دلیری سے اس نامحرم عورت کے گھر چلا گیا، اور ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اگر ملزمہ اسے قتل نہ کر دیتی تو مقتول کسی بہت ہی بری حرکت کا ارتکاب کر گزرتا۔ سیشن جج نے دراصل یہ نکتہ سامنے رکھا تھا کہ ملزمہ اپنی بہو کی بے عزتی پر مقتول کے خلاف اشتعال کی حالت میں تھی۔ میں نے وہ گواہ بھی پیش کر دیے تھے جنہوں نے مقتول کو ملزمہ کی بہو روشن بی بی پر دست درازی کرتے دیکھا تھا۔ بے شک یہ فوری اشتعال والا کیس نہیں تھا، لیکن اشتعال موجود تھا۔ بہرحال قانون سے الگ ہٹ کر سوچیں تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ سیدو بی بی غیرت مند عورت تھی، اس کی نیت بڑی صاف تھی اور اس نے مقتول کو بد کرداری کی خاطر اپنے گھر نہیں بلایا تھا، اس لیے اللہ نے اپنا قانون چلا کر سیدو بی بی کو واضح انصاف دیا، ورنہ اسے عمر قید بھی مل سکتی تھی۔